جب یہ آیت کریمہ اتری کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند آواز سے نہ بلایا کرو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں بلند نہ کیا کرو تا دم وصال۔ سیدنا صدیق اکبر جب آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تو کسی نے آپ کی آواز نہیں سنی، پھر وفات کے دن جب بات کرتے تو اس طرح بات کرتے جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے، اور یہی حال سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ امام بزار نے روایت کیا اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی کہ حدیث صحیح ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کا قول یہ امام بخاری نے روایت کیا۔ دونوں صحابہ کلام کرنا روٹین کی آواز میں بھی بند کر گئے تھے، سرگوشیوں کی طرح بولتے اور کان لگا کے ان کے لبوں کے ہلنے سے سمجھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر و عمر کیا کہہ رہے ہیں، الفاظ سنائی نہیں دیتے تھے۔ ادب میں اتنا فنا ہو گئے تھے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، کہ اب ان کے لبوں کے ہلنے سے اندازہ لگا کے کرنا پڑتا تھا فہم کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص سے ایک روز کسی نے پوچھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک تو بیان کریں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مجھے محبوب نہ تھا، مگر جہاں محبت تھی وہاں ادب کا عالم یہ تھا کہ پوری زندگی آقا کی مجلس میں گزار دی مگر آنکھ بھر کے حضور کا چہرہ تکنے کی ہمت نہیں ہوئی، کبھی آنکھ بھر کے چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا۔ اب اگر آپ مجھ سے سوال کرو لو سئلت ان اصفہ ما تقت لانی لم اکن املو عینی منہ، اب پوچھیں کہ حضور کا حلیہ مبارک کیا تھا، زندگی گزار کے حضور سے میں آپ کے ساتھ حلیہ بیان نہیں کر سکتا، آنکھ بھر کے مکھڑا نہیں دیکھا۔ ادب تھا، ہر وقت نگاہ کو نیچے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں کہ میں آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور میں نے صحابہ کو دیکھا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر، یہ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا سنن میں کہ کل صحابہ کرام کی مجلس آقا کے سامنے سر جھکا کر اس طرح بے حرکت بیٹھے ہوتے تھے کہ لگتا تھا ہر ایک کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے، معمولی حرکت ہوگی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس حال میں آقا کی مجلس میں سراپا ادب بن کے بیٹھتے، اور صحیح بخاری میں ہے دو مقام پہ روایت کیا، عروہ بن مسعود کا قول کہ جب وہ بیعت رضوان والے دن حدیبیہ آئے اور پلٹ کے گئے تو جا کے انہوں نے روایت کی اور کہا آقا علیہ السلام کا حال اور صحابہ کے ادب کا حال یہ ہے انہ لا یتوضا الا ابتدروا وضوءہ، حضور جب وضو کرتے ہیں تو وضو مصطفیٰ کے ایک ایک قطرے کو جپٹ کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے لینے میں شاید جھگڑا ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام جب دہن مبارک سے لعاب باہر نکالتے ہیں تو ایک ایک صحابی دوڑ کر لعاب دہن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا ہے، اور کوئی اپنے چہروں پہ ملتا ہے، اپنے سینوں پہ ملتا ہے۔ یہ ادب کا عالم ہے۔ وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُوهَا، ایک بال بھی آقا علیہ السلام کا گرتا ہے حجامت کے وقت تو صحابہ دوڑ کے ایک ایک بال کو سنبھال لیتے ہیں۔ حکم کرتے ہیں تو دوڑ کر ہر شخص اٹھتا ہے اس حکم کی تعمیل میں کر لوں، جب کلام کرتے ہیں تو ساروں کی آوازیں دب جاتی ہیں، اور جب حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ادباً نگاہ اٹھا کے حضور کے مکھڑے کو ہی تک لے، نگاہ جھکا کے بیٹھے ہیں۔